کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو. جب امام کہے اللہ اکبر تم کہو اللہ اکبر، اور جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ، اور جب امام کہے ولضالین تم آمین کہو. تو اس میں تو کلیئر ہو گیا کہ کس قرات میں خاموش رہنا ہے. اور امام مسلم کہہ رہے ہیں، یہ حدیث ابو ہریرہ بھی روایت کر رہے ہیں. ابو ہریرہ تو کہہ رہے ہیں جب پڑھا جائے سورۃ الفاتحہ کو تو خاموش رہو، اور جب ولضالین تو آمین. وہ کہتے ہیں نہیں اس میں قرات کا ذکر ہے، فاتحہ کا نہیں ہے. سرکار قرات کا ذکر ہے تو فاتحہ کا ہی ذکر ہے، کیونکہ اس میں الفاظ ہے جب امام قرات کرے تو خاموش ہو جاؤ، اور جب ولضالین کہے تو آمین کو. سمجھ آئی؟ تو یہ فاتحہ. اور نہ سمجھ آئے تو بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اپنی قرات کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے. قرات سورہ فاتحہ بھی ہے اور اس کے بعد والی بھی ہے. پیچھے کیا رہ گیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عقیدہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. سختوں میں جتنی بار نماز پڑھاتا ہوں الحمدللہ سکتے کرتا ہوں، فاتحہ پڑھنے کا ٹائم دیتا ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قرآن کی مخالفت شروع کر دیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے خاموش ہو جاؤ اور توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب وہ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں. اہل حدیث میں حیرانگی ہوتی ہے، اہل حدیث کہتے ہیں یہ تو مکی آیت ہے، یہ مدنی کا. وہی والی بات جو بریلوی کہتے ہیں ایسے بتوں کے بارے چاہے تسی اے بزرگوں تے کیوں لاتی. اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جاؤ. امام نسائی نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں یہ آیت لی ہے اور اس کا فارم بیان کیا ہے کہ یہ جنرل آیت ہے، جب بھی قرآن پڑھا جائے گا. اور اس سے بڑھ کر جز القراء میں امام بخاری نے جو اپنے کومنٹس کیے ہیں 36 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں، اس میں ضعیف کا حکم لکھا ہوا ہے. وہ ضعیف ان اقوال کو کہہ رہے ہیں، لیکن جو خود لکھ رہے ہیں وہ تو ضعیف نہیں ہے نا. یعنی میں کسی کی بات کوٹ کروں تو اس میں تو حکم لگ سکتا ہے، لیکن جو میں خود بیان کر رہا ہوں وہ تو میں اسے صحیح سمجھ رہا ہوں نا. تو امام بخاری خود لکھ رہے ہیں جز القراء میں. امام بخاری فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور اسے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور حدیث کہہ رہی ہے بخاری مسلم کی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز درست نہیں. تو امام بخاری اس پہ خود کومنٹس کر رہے ہیں کہ ہم نے آیت پہ بھی عمل کرنا ہے اور حدیث پہ بھی کرنا ہے. امام بخاری کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ آیت جو ہے وہ مکی ہے اور نماز مدینے میں آئی ہے. حالانکہ اللہ کے بندوں نماز تو مکے میں بھی تھی. 5 نمازوں کا شیڈیول مدینے میں ہے. نماز تو نبی الاسلام پہلے دن سے پڑھ رہے ہیں اور صحابہ اکرام پڑھ رہے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث نہیں ہے. ابن مسعود کہتے ہیں میں نے 70 سے زیادہ صورتیں حضور کے پیچھے قیام اللیل میں سن کے زبانی یاد کی ہیں. اگر میں جانتا کہ مجھ سے زیادہ قرآن کسی کو آتا ہے تو میں اپنے اونٹ چلاتا، ان کے جگر جلا دیتا، اس شخص تک پہنچتا جو مجھ سے زیادہ قرآن جانتا ہے. تو نبی الاسلام تہجد میں قیام اللیل میں قرات کرتے تھے، صحابہ کرام سے یاد کرتے تھے. اور 2/3 قرآن تو ہے ہی مکی ہے، 1/3 مدنی قرآن ہے. صحابہ کرام نے مکے میں قرآن کیسے یاد کیا تھا؟ نبی الاسلام کے پیچھے وہ پڑھتے تھے. سورۃ المزمل میں آیا نبی الاسلام رات میں بعض اوقات 2/3 رات، بعض اوقات آدھی رات، بعض اوقات 1/3 رات قیام کرتے تھے. صحابہ کرام پیچھے سن سن کے اسے یاد کرتے تھے. تو بالکل کلیئر ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ ابو داؤد میں اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ فجر کی نماز میں پڑھ رہے تھے تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو. مجھے لگا میری قرات سے کچھ چھین لے. اس سے آپ نے یہ رزلٹ کیسے نکال دیا کہ نبی الاسلام نے یہ کہا ہے کہ فاتحہ میں مجھ سے چھین لیا کرو؟ فاتحہ کی آپ نے ترغیب دلائی. یہ آپ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میرے ساتھ ساتھ پڑھو. نبی الاسلام ہر آیت کے بعد ایک وقفہ کرتے تھے. نبی الاسلام رکوع سے پہلے سکتہ کرتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ کی وہ بات یاد رکھیں، ان سکتوں کو غنیمت جاننا. اور بلکہ جز القراء میں امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ ہمارے سلف تابعین کے حوالے سے کہ وہ سکتے کیا کرتے تھے اور امام انشور کرتا تھا کہ پیچھے والے ان سکتوں میں قرآن سورہ فاتحہ پڑھ لیں. قرآن کے ساتھ قرآن والا معاملہ کوئی نہیں ہے جی.
اور سن لینا کافی ہے. اور یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ افضلیت ہے. اگر کوئی امام سکتے نہ کرے، امام کی قرات سورہ فاتحہ کی جہری نمازوں میں مقتدی کے لیے کافی ہے. دیٹس آل. سرن نمازوں میں یقیناً آپ نے پڑھنا ہے. اور کتنی حیران کن بات ہے کہ ٹوٹل 17 رکھتے ہیں فرض، ان میں سے 6 صرف جہرن ہے، 11 سرن ہے. عشاء کی آخری 2 سرن، زور کی 4 سرن، عصر کی 4 سرن، اور مغرب کی آخری 1 سرن. زیادہ نماز تو ہے ہی سرن ہے. اس میں آپ نے دکانوں کا حساب نہیں کرنا، بلکہ امام کے پیچھے فاتحہ بھی پڑھنی ہے. بلکہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سورہ فاتحہ اور قرآن بھی پڑھتے تھے. یہ نہیں کہ فاتحہ پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے. بعض لوگ فاتحہ پڑھ کے خاموش ہو جاتے ہیں زور اثر میں. نہ، جتنا قرآن یاد ہے پڑھتے جائیں. ہاں، کیوں؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی زور اثر کی جو پہلی 2 رکھتے ہیں ان کا قیام 30 آیات کے برابر ہوتا تھا. سورہ فاتحہ کے بعد 30 آیات. تو صحابہ کرام وہ 30 آیات میں خاموش رہتے تھے، نہیں پڑھتے تھے قرآن. اور آخری 2 کا قیام 15 آیات کے برابر ہوتا تھا. مراد آخری 2 میں بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، لیکن بخاری مسلم میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام بسا اوقات فرض کی آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پہ ہی اکتفا کرتے تھے، سورت نہیں ملاتے تھے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام بعض اوقات جو قرآن پڑھتے تھے 1-2 آیتیں اونچی بھی پڑھ دیتے تھے زور اثر میں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ کون سی سورت کی تلاوت کر رہے ہیں. ایک چیز موجود ہے، مجھے بتائیں. یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے اگر دین نہ جمع کیا ہوتا تو دین برباد ہو جاتا. برباد ہی تھوڑے بزرگوں نے کیتا ہے. اللہ دے بندے ہو، صرف بخاری مسلم اتنی ٹینیس ڈیٹیل موجود نے. میرے سے پہلے کسی بزرگ کو توفیق نہیں ہوئی ہے کہ وہ بیان کرے کہ نبی علیہ السلام کا قیام کس طرح کا ہوتا تھا، کتنی آیات اس میں پڑھتے تھے، لینتھ کتنی ہوتی تھی. ایک چیز یہ کسی بزرگ بابے کی کتاب سے نہیں ہے، حدیث کی کتابوں میں. ہاں، باقی جو جہرن ہے اس میں آپ سنیں، آپ کا سننا پڑھنے کے ایکویلنٹ ہے. اور اگر آپ لیٹ شامل ہوئے اور آپ نے فاتحہ نہیں سنی تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں آپ کو ریلیکس کیا ہے. وہ امام کا پڑھنا آپ کے لیے کافی تھا. ایون آپ اگر رکوع میں بھی مل گئے ہیں تو رکعت شمار ہوگی. امت کی اکثریت اس کے اوپر متفق ہے. اور یہ جو میں آپ کو عقیدہ بتا رہا ہوں جہرن والا، اس میں اگر تھوڑا سا کوئی تفرد بنتا ہے نا تو وہ امام بخاری کا ہے، ورنہ باقی سارے سنی اور شیعہ دونوں متفق ہیں. شیعہ کے نزدیک بھی جہرن نمازوں میں آپ نے سن لیا تو کافی ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اہل سنت میں بھی 4 امام قائل ہیں، امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک جو بڑے امام ہیں، کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے. علماء عرب سارے قائل ہیں. یہاں پہ اہل حدیث کی اکثریت قائل نہیں ہے، لیکن اہل حدیث میں بھی لوگ قائل ہیں. رہ گیا جہری نمازوں میں سن لینا کافی ہے. اس کے اوپر آلموسٹ اگر میں دعویٰ کروں نا کہ اجماع ہے، کیونکہ عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں جامع ترمذی میں آتا ہے کہ وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے، اور ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی فاتحہ نہ پڑھے تو وہ کہتے ہیں میں کبھی نہیں کہتا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی. امام کا پڑھ لینا بھی کافی ہے، لیکن میں ساتھ پڑھتا بھی ہوں. یہ تو کبھی مسئلہ نہیں آیا تھا کہ جہرن میں بھی آپ نے دب کے رکھنا ہے. ہاں، اس ایکسٹریم پہ تھا امام حنیفہ کے نزدیک، نہ سرن میں پڑھنا نہ جہرن میں، لیکن یہ غلو پہ مبنی ہے. امام مالک کا موقف پرفیکٹ ہے الحمدللہ، اور وہ یہی ہے کہ جہرن میں سننا کافی ہے اور سرن میں آپ نے پڑھنا بھی ہے. میں ککھوں وانگر رل گئی، پھلاں نال نازک جندڑی میری وچ کنڈیاں دے رل گئی. غم سجنا دے مار مکا تے میں اتھروں بن کے ڈل گئی. ایک مایا تیری یاد نہ بھلدی،
बाकी हर शै जग दी भुल